ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا کہ تم مجھ کو اپنا شوہر کرائے پہ دے دو، قسطوں پہ دے دو، میں تمہیں تمہارے شوہر کی منہ مانگی قیمت دوں گی، اس سے تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بچی کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ دنیا کے سارے مرد ظالم ہوتے ہیں۔ اس بچی کا جو باپ تھا اس کی ماں کو گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا اور دھکے دیتا، بہت برا بھلا کہتا، بات بات پہ اس کو مار پیٹ کرتا۔ سلسلہ چلتا رہا، بچی بڑی ہوتی گئی اور باپ کا تشدد بڑھتا گیا۔ وہ اپنی بیوی کو خوب مار پیٹ کرتا اور ایک دن مار پیٹ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ تو قسمت اچھی کہ جو عورت تھی اس کے بھائی وغیرہ بڑے امیر تھے، انہوں نے کافی زمین جائیداد اس کے نام کر دی۔ وہ بچوں کو پالتی رہی۔ جو اس کی بڑی بیٹی جو اپنے باپ کو مارتا دیکھتی تھی، اپنی ماں کو پیٹتا دیکھتی تھی، اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ دنیا کے سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ اور نہ اس کی عمر شادی کی ہو گئی، اس نے کہا ماں سے، ماں تو کچھ بھی کر لے، میں شادی نہیں کروں گی، چھوٹے بہن بھائی شادی کرا دے دو۔ سب نے رشتہ داروں نے سب نے سمجھایا پر وہ نہ سمجھی۔ آخر چھوٹے بہن بھائی سب کی شادی ہو گئی۔ یہ پڑھ لکھ کے ایک افسر بن گئی، خوب پیسے کما رہی تھی۔ اب اس کو ہر کوئی ایک ہی بات کرتا تھا جب ملتا تھا کہ بیٹا شادی کر لو، تم بتاؤ کس طرح کا تمہیں خاوند چاہیے، ہم ڈھونڈ کے دیں گے، پر لڑکی ٹس سے مس نہ ہو۔ لڑکی کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی تھی کہ دنیا کے سارے مرد ظالم ہوتے ہیں، جس طرح اس کا باپ ظالم تھا۔ وہ نا جو پیسے کماتی تھی نا، اس کی ایک دوست تھی جو اسکول میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی، اس کے گھر جاتی، وہ غریب تھی، اس کے بچے بھی کافی تھے، اس کو نا خوب پیسے دے کے آتی تاکہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں۔ وہ دوست بھی سے کہتی کہ میری دوست، میری بہن، میری بات مان، اب تمہاری عمر 35 سال ہو گئی ہے، پیچھے بچا ہی کیا ہے، یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے ہاتھ ملتی رہ جاؤ، تمہارا دل نہیں کرتا تمہارے بچے ہوں، تم میرے بچوں کی خدمت کرتی ہو، کھلونے لے کے آتی ہو، آخر تمہارے بچے ہوں، تمہیں اچھا لگتا نہیں ہے؟ وہ عورت کہتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے میرے بچے ہوں، پر میں یہ نہیں چاہتی میری شادی ہو۔ وہ کہتی ہے یہ کیسی مذاق کی بات ہے، بھلا شادی کے بغیر بچے کیسے ہوں گے؟ وہ کہتی ہے بس مجھے دنیا کے سارے مردوں سے نفرت ہے۔ وہ نہ کہہ کے چلی جاتی۔ پھر جب مہینے بعد راشن لے کے آتی تو اس کی دوست نے وہی رٹ لگا رکھی تھی، میری دوست، میری بہن، تو شادی کر لے، کیا چاہتی ہے بتا تو۔ وہ کہتی ہے تو مجھے اتنا فورس مت کیا کر، کہتی ہے میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی، جیسا تو چاہتی ہے نا شوہر میں ڈھونڈ کے لاؤں گی تمہارے لیے۔ وہ کہتی ہے اچھا اتنا پیار کرتی ہے نا مجھ سے، میرے لیے جیسا میں کہوں گی شوہر لا کے دے گی؟ کہتے ہاں، اپنے شوہر جیسا شوہر لا دے، تو جو تعریف کرتی ہے کہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے، مجھے اس کے علاوہ کوئی شوہر نہیں چاہیے۔ وہ کہتی ہے میں ایک ایسا کہاں ڈھونڈوں؟ وہ کہتی ہے ایسا مت ڈھونڈنا، تو اپنا شوہر ہی مجھ کو کرائے پہ دے دے، اور میں تمہاری اور تمہارے شوہر کی تنخواہ لگا دوں گی، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوگا میں تمہارے شوہر کو فارغ کر دوں گی، اسے تم اجازت دے دو کہ وہ بچہ پیدا ہوتے مجھے وہ طلاق دے دے۔ وہ دونوں دوستیں خوب بحث کرتی ہیں، لڑتی ہیں، اور جو امیر دوست ہوتی ہے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ غریب دوست نا سوچتی رہتی ہے کروں تو کیا کروں، میری دوست ہے تو بہت اچھی، بچپن سے میں جانتی ہوں، اب اس کو اگر پیسے بھی دے رہی ہے، میری بھی تنخواہ لگا رہی، میرے شوہر کی بھی تنخواہ لگا رہی ہے۔ وہ اگلی بار دوست کو بلاتی ہے، اسے کہتی ہے مجھے تمہاری شرط منظور ہے، ہمیں اتنا ایڈوانس چاہیے۔ وہ کہتی اتنی سی بات تھی، کل کیوں نہیں بتایا تم نے؟ وہ جو ایڈوانس پیسے لا کے دیتی ہے ان کو۔ وہ کہتی ہے اب اپنے شوہر کو تم نے منانا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ میرا کام ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ اپنے شوہر کو جناب اس نے کھانا پینا کھلا کے نا سائڈ پہ لے کے بیٹھ گئی، اس سے بتاتی ہے دیکھ تو میری دوست کو جانتا ہے کتنی اچھی ہے، کتنی نیک ہے، کتنی شریف لڑکی ہے۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو مارنا پیٹنا تو وہ دیکھ دیکھ کے اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ دنیا کے سارے مرد ظالم ہوتے ہیں۔ میں اس کو سمجھاتی تھی تو اس نے کہا اگر شادی کروں گی تو تمہارے جیسے شوہر سے، اگر ایسا مل جائے تو ٹھیک، ورنہ اپنے شوہر سے شادی کرا دے، اور اس کے ہم کو یہ پیسے دے گی، اتنی موٹی رقم دے گئی ہے، اور ماہانہ ہم کو نا تنخواہ ملتی رہے گی دونوں میاں بیوی کو، اور مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، جیسے اس کو اولاد ہوگی تم اس کو طلاق دے دو، یہ ہم پیپر پہ لکھوا لیں گے۔ آخر عورت نے اپنے شوہر کو منوا لیا۔
لو وہ بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی، بیچ میں دو گواہ ڈال لی ہے اور لکھ دیا کہ جیسے ہی اس کو بچہ پیدا ہوگا اس کا شوہر، دوست کا شوہر طلاق دے دے گا۔ لو یہ بات طے ہو گئی۔ اب سلسلہ چلا، اللہ کی کرنی، اللہ تعالیٰ نے شادی کے چند ہی دنوں بعد اس عورت کو پیٹ سے کر دیا۔ وہ بڑی خوش، اور اس کا پہلی دوست کا شوہر تھا نا، اس کو نا اس کی دوست سے پیار ہو گیا، اسے وہ اچھی لگی، وقت گزرتا رہا۔ آخر وہ دن آیا، اس نے ایک بیٹے کو، پیارے سے بیٹے کو جنم دیا، بڑی خوش تھی۔ اب اس کی دوست جو تھی وہ کہتی ہے ہاں بھائی تم سے وعدہ تھا کہ تم میرے شوہر کو طلاق دے دو گی، میں اب اپنے شوہر سے کہہ دوں کہ تم کو طلاق دے دے؟ وہ کہتی ہے ابھی تو اتنا دن اچھے گزر رہے ہیں، تھوڑا بچے کو ہوش سنبھالنے دو، دے دینا طلاق، میں مکر نہیں رہی اپنے وعدے سے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب جو امیر عورت تھی وہ اور غریب کا شوہر دونوں جو تھے نا، یہ بڑے آپس میں دونوں میں پیار ہو گیا، دونوں نکاح ہوا تھا، پراپر نکاح ہوا تھا، کوئی حرام رشتہ تھا نہیں، بڑا پیار ہو گیا۔ اب اس کا دل نہ کرے کو چھوڑنے کو۔ آخر نا ایک دن وہ اس کا جو شوہر تھا وہ کافی دن غائب ہو گیا، یہ بڑی پریشان، اس نے سوچا شاید جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے۔ جب وہ کافی دن بعد آیا تو اس کی بیوی جو امیر بیوی ہے وہ کہتی ہے آپ بغیر بتائے چلے گئے تھے، میں بہت پریشان تھی، مجھے ویسے دھچکا لگا رہتا ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دو گے۔ وہ کہتا ہے اصل میں مسئلہ یہ تھا جو تمہاری دوست ہے نا اس کی ماں کے گردے خراب ہو گئے ہیں اور ہم ڈونر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ڈونر نہیں مل رہا۔ یہ کہتی ہے بس اتنی سی بات تھی، میری دوست نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، میں اس کی ماں کو گردہ نہیں دے سکتی۔ وہ آدمی جو تھا اس کا شوہر دیکھ کے ہکا بکا کہ کتنا بڑا دل ہے، امیر تو ہے ہی ہے، دل کی بھی امیر ہے۔ اب نہ یہ جاتی ہے ہاسپٹل میں اور اس کو کہتی ہے کہ نہ اپنی دوست کو اور نہ کسی تھرڈ آدمی کو پتہ لگے، تمہارے اور میرے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان کی بات ہے کہ میں اپنی دوست کی ماں کو گردہ دے رہی ہوں۔ لو جی آپریشن ہوتا ہے، گردہ جون سا ہے وہ اپنی دوست کی ماں کو دیتی ہے، بعد میں آ جاتی ہے گھر پہ، ہسپتال میں رہتی ہے ایسے۔ اب وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کی جب ماں ٹھیک ہو جاتی ہے پھر وہ رٹ لگاتی ہے کہ اب تو اتنے دن ہو گئے تو اب تو طلاق دے دو۔ وہ کہتا ہے کس کو طلاق دینا چاہتی ہو؟ اس دوست کو طلاق دینا چاہتی ہو جس نے تمہارے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ وہ کہتی میں مانتی ہوں ہم غریب تھے، ہم کو اتنے پیسے دیے، امیر کر دیا آج اس نے۔ کہتا ہے بس تمہیں صرف اتنا ہی پتہ ہے، تم جانتی ہو کہ جو تمہاری ماں چل رہی ہے، پھر رہی ہے، ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، جس کو دیکھ کے تم خوش ہوتی ہو، اس کو گردہ کس نے دیا تھا؟ کہتی ہے مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، مجھے سب چھپا کے رکھا تھا، بعد یہ کس نے دیا گردہ؟ کہتا تمہاری اسی سوکر نے دیا تھا جس کو تم طلاق دلوانا چاہتی ہو۔ وہ سن کے اس کی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گئی ہے اپنی سوکن کے دوست اور سوکن کے پیروں میں پڑ گئی ہے، اسے کہتی ہے میری دوست، میری بہن، مجھ کو معاف کر دے، تم دل کی بھی امیر ہے اور پیسے کی بھی امیر ہے، تو نے واقعی دل جیت لیا۔ ایک مرد دو دو بیویاں رکھ سکتا ہے نا، تو ہم دونوں دوستیں ایک ہی شوہر کے ساتھ زندگی گزار دیں گی، میرے منہ سے آئندہ کبھی تم طلاق کا لفظ نہیں سنو گی۔ زندگی میں بڑے بڑے عجیب واقعہ ہوتے ہیں۔ پیار جو ہے نا، اگر زندگی میں پیار نہ ہو تو زندگی ایک نا بنجر زمین جیسی ہو جاتی ہے۔ اب یہ عام طور پہ جب واقعہ کوئی سناتے ہیں تو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاید من گھڑت ہے، لیکن یہ حقیقت واقعہ ہے۔ باقی آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ راؤ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہر ویڈیو پہ ہمارے کمنٹس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کی ہر دل تمنا پوری کرے، آمین۔